السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول ہے اہل محبت کے رنگ چدا کے ایپیسوڈ نمبر 13 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ وہ آنکھوں میں شوق بھرے اور خوشی کی بھرپور چمک لیے کار سے اتری تھی۔ بیک ڈور بند کرتے بے پناہ خوشی کے احساس کے ساتھ چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں تعریف کے رنگ بھی ابھرے۔ اسے یہ بنگلہ اپنے گھر یعنی اجلال مینشن سے بھی زیادہ خوبصورت لگا تھا۔ بھلے ہی اجلال مینشن کی عمارت کا یہ گھر مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن جو خوشی اور محبت کا احساس اس گھر کی در و دیوار سے چھلک رہا تھا، اجلال مینشن اپنی تمام تر خوبصورتی کے باوجود بھی اس کے آگے پھیکا سا پڑ جاتا، اور اجلال مینشن کی رہائش گاہ چھوڑ کر اس گھر کا حصہ بننا اس کا برسوں کا خواب تھا۔ آؤ بیٹا، کیا سوچ رہی ہو؟ مسز وجدان کی نرم آواز اسے خوابوں کی دنیا سے باہر لے آئی۔ اریبہ جلدی سے مسکرا کر اپنا ہینڈ بیگ کاندھے پر رکھتی ان کے ہمراہ ہو گئی۔ مرتضیٰ جانے کب اندر جا چکا تھا۔ وہ مسز وجدان کے ہمراہ جھجکتے ہوئے اندر آئی تھی۔ لکڑی کا بڑا سا دروازہ اندر کی طرف دھکیل کر شانی اندر آئی، اور اریبہ ان کے پیچھے پیچھے ہر طرف تعریفی نگاہیں دوڑاتے ہوئے چل رہی تھی۔ اندر سے یہ گھر بھی اور بھی خوبصورت تھا۔ سجاوٹ میں نفاست صاف چھلک رہی تھی۔ شانی بنگلے کے اندر آتے ہی لیونگ روم کی طرف بڑھ گئی تو وہ بھی چاروں طرف نظر گھماتے ہوئے ان کے ہمراہ تھی۔ یہاں لگے صوفوں میں سے ایک پر مرتضیٰ نیم دراز تھا، اور اس کے ہمراہ ایک خوبصورت سا خوبرو نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ السلام علیکم میم، سوری میرا مطلب ماما۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، ان کو آتا دیکھ کر لاؤنج کے صوفے پر آرام سے بیٹھا واسق اٹھ گیا۔ اس کے منہ سے میم نکلا تو شانی کے گھورنے پر جلدی سے میم کی جگہ ماما کہا۔ صوفے پر نیم دراز ہو چکے مرتضیٰ کا موڈ اتنا خراب تھا کہ وہ واسق کی گڑبڑانے پر مسکرایا بھی نہیں۔ اپنی ماما کے پیچھے کھڑی اریبہ کے خود پر جمی نگاہ سے اسے غصے کے ساتھ ساتھ کوفت بھی ہونے لگی۔ شانی واسق کے جلدی سے ماما بولنے پر ہولے سے ہنس دی، پھر کچھ یاد آیا تو اسے گھورتے ہوئے خفگی سے کہا، آج ماما کی یاد آئی؟ کتنے دنوں بعد شکل دکھائی ہے اپنی۔ پیار بھرا شکوہ کرتے ہوئے انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر سے بال بھی ہٹائے۔ واسق کو ان کے لمس سے ماں کی خوشبو کا احساس ہوا۔ جی بس ایک کیس میں پھنسا تھا، سوری۔ ان کی بے لوث محبت پر سر جھکا کر وہ شرمندہ سا ہوا تھا۔ انہوں نے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ انم کی بات دل پر کیوں لے لی؟ وہ تو پاگل ہے۔ وہ اب اس سے الگ ہو کر اس کا چہرہ ہتھیلیوں میں بھر کر مامتا سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے نہیں ماما، میں نے اصولاً اس کی بات کا برا نہیں مانا۔ وہ تو میری پگلی سی بہن ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ اتنی دیر میں اریبہ مرتضیٰ سے نگاہ ہٹا کر پوری دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ واسق سے اس کا غائبانہ تعارف تھا۔ یزدان نے ذکر کیا تھا دعا کے نکاح کا، فوٹوز بھی دکھائی تھی ان کے نکاح کی، اس لیے وہ واسق کو شکلاً پہچانتی تھی۔ اچھی بات ہے، اب آئے ہو تو ڈنر کیے بغیر جانا مت، وہ کہہ کر مڑی تو ان کی نگاہ اپنے پیچھے کھڑی اریبہ پر پڑی۔ ارے اریبہ بیٹے، آپ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھے نا۔ انہوں نے جیسے اریبہ کا نام لیا، واسق کو اب مرتضیٰ کے موڈ کے خراب ہونے کی اصلی وجہ پتہ چلی، کیونکہ اس کے یار کا مزاج اندر آتے ہوئے اتنا بگڑا ہوا تھا۔ پہلے اس نے اریبہ کو شانی کے ساتھ آتے دیکھ کر ان کی کوئی اسٹوڈنٹ سمجھا تھا۔ اب جو نام سے واقفیت حاصل ہوئی، اس نے اریبہ کو غور سے دیکھا تھا۔ جینز پر ریڈ ہائی نیک اور اس پر لانگ سویٹر، کاندھوں پر لٹکا ہیوی بیگ گلابی رنگت، اور اپنے بھائی جیسے ڈارک براؤن آنکھیں جن میں شوق سی چمک تھی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ واسق مرتضیٰ کے پیچھے دیوانی ہوئی اریبہ سے انجان نہیں تھا۔ اس کے اور مرتضیٰ کے درمیان کچھ بھی راز نہیں تھا۔ وہ بچپن سے ایک دوسرے کے دوست کے ساتھ ساتھ ہم راز بھی تھے۔ یہ اور بات تھی، جھگڑے بھی خوب ہوتے تھے۔ واسق، یہ اریبہ ہے اپنے… جی جانتا ہوں، یزدان بھائی کی سسٹر۔ وہ نرمی سے شانی سے بول کر اریبہ کی طرف مڑا۔ کیسی ہیں آپ مس اریبہ؟ یزدان بھائی سے آپ کا ذکر سنا ہے، کافی تعریف کرتے ہیں وہ آپ کی۔ اس کے اتنا میٹھا بن کر بولنے پر مرتضیٰ کا دل کیا کس کر ایک لات اس پولیس والے کو جما دے، لیکن ماما کھڑی تھیں اور انہیں اپنا داماد بہت پیارا تھا۔ فائن، آپ کیسے ہیں واسق؟ آپ سے مل کر بڑا اچھا لگا مجھے۔ اریبہ خوشی خوشی جھٹ سے آگے بڑھی اور اس نے خوش دلی سے کہتے ہوئے اپنا نازک سا خوبصورت ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ واسق نے ایک نگاہ اسے دیکھا اور پھر اس کے بڑے ہاتھ کو۔ مرتضیٰ بھی اریبہ کو گھور رہا تھا۔ الحمدللہ، مجھے بھی آپ سے مل کر اچھا لگا۔ اس نے بھلے سے اس سے ہاتھ نہیں ملایا تھا، مگر کافی خوش دلی سے کہتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر خم ہوا تھا۔ اریبہ نے بنا برا منائے اپنا ہاتھ مسکراتے ہوئے سمیٹ لیا۔ شانی نے اریبہ کو دیکھا۔ وہ جس ماحول میں پلی بڑھی تھی وہاں یہ سب عام بات تھی، لیکن واسق کی گریز پر اس نے برا نہیں مانا تھا۔ یہ بات اس کے اچھا ہونے کا ثبوت تھا۔ ماما میں چینج کر کے آتا ہوں، تو بھی چل میرے ساتھ۔ مرتضیٰ کو سب برداشت کرنا بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ شانی سے بول کر واسق کو بھی گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اریبہ نے اداسی سے جاتے ہوئے مرتضیٰ کو دیکھا۔ تم بیٹھو بیٹا، کب سے کھڑی ہو؟ شانی آداب مہمانی نبھانے کے لیے اکیلی رہ گئی تھی، اور انہوں نے اریبہ کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا لیا۔ مصطفیٰ بھائی نہیں ہے؟ اریبہ سر جھٹک کر اب ہر طرف دیکھتی مصطفیٰ کا پوچھ رہی تھی۔ تمہیں تو معلوم ہے مصطفیٰ کئی روز سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا، اور
السلام علیکم شانی، وہ اسے بتا رہی تھی کہ مصطفیٰ کی گھمبیر آواز پر وہ خوشی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اسی خوشی کے بھرپور احساس کے ساتھ انہوں نے فرش سے مصطفیٰ کو دیکھا۔ مصطفیٰ نے انہیں مسکرا کر دیکھا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا خام ہوا تھا۔ وہ بےتابی سے آگے بڑھی اور اس کے پاس آ کر اس کا بازو تھام لیا۔ یاد آ گئی تمہیں گھر کی؟ کیوں چلے گئے تھے؟ ان کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ شکوہ بھی اترا۔ اس کے مضبوط بازوؤں کے اپنے دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے شانی بس اس کا وہ خوبرو چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ مصطفیٰ کے لیے بہت حساس تھی۔ جو مصطفیٰ ان کے لیے تھا وہ جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا تھا۔ سوری، بس کام بہت تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ ہلکے سے مسکرا کر اس نے ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر انہیں اپنے شانے سے لگا لیا، جھک کر ان کے اسکارف والے سر کو عقیدت سے چوما۔ شانی کی ناراضی ایک پل میں ہی ختم ہو گئی تھی، ورنہ انہیں اس کی اچھے سے کلاس لینی تھی اتنے دن لگا کر آنے پر۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے، ہمراز تھے، تو بھلا مصطفیٰ انہیں بتائے بغیر کہاں چلا گیا تھا؟ یہ جاننے کی انہیں جستجو تھی۔ صوفے کے پاس کھڑی اریبہ بہت غور سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ جگہ تو اس کی ماں کی تھی، یہاں تو اس کی ماں کو ہونا تھا، لیکن قدرت کا کھیل دیکھو، اس کی ماں اپنے بیٹے یزدان کی ایک نگاہ محبت کے لیے ترستی ہے، اور ادھر شانی مصطفیٰ کی محبت سے مالا مال تھی، اور دونوں کا رشتہ واقعی بڑا عجیب تھا، کچھ سمجھنے اور نہ سمجھ میں آنے والا۔ ان دونوں کو دیکھتی اپنی جگہ پر کھڑی اریبہ یہی سوچ رہی تھی جب مصطفیٰ کی سنجیدہ آواز پر چونکی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے مما پاپا سے پوچھا تم نے یہاں آنے کے لیے؟ وہ اب اس کی خبر لینے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اریبہ کو یہاں دیکھ کر اس کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ وہ جانتا تھا اجلال خانزادہ کو معلوم ہوا تو ایک ہنگامہ کر دیں گے، اس لیے تندربی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اریبہ گڑبڑا گئی، آنے کو تو آ گئی تھی مگر یہ نہیں سوچا تھا مصطفیٰ کے سوالوں کا جواب کیسے دے گی۔ مصطفیٰ؟ اریبہ کے گھبرانے اور پریشان ہو جانے پر شانی نے اس کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر کچھ اور بھی سختی سے پوچھنے کے لیے جسے روک دیا۔ وہ لب بھینچ گیا۔ چلو میں تمہیں اجلال مینشن چھوڑ دوں، اس نے سختی سے حکم دیا تو اریبہ کی ساری خوشی بھگ سے اڑ گئی۔ وہ مرے مرے ہاتھوں سے جھک کر اپنے بیگ صوفے سے اٹھا کر سیدھی ہو گئی۔ ارے ایسے کیسے؟ اریبہ کو چائے وغیرہ تو پینے دو، پہلی بار ہمارے گھر آئی ہے، ایسے تھوڑی نہ جانے دوں گی، شانی نے جلدی سے کہہ کر مصطفیٰ کو رام کرنا چاہا۔ میں چائے پی لوں مصطفیٰ بھیا؟ میرے سر میں بہت درد بھی ہو رہا ہے، پھر چھوڑ دیجیے گا، کیونکہ کھانا تو آپ کھانے نہیں دیں گے، چائے ہی پینے دے دیجیے، بہت بھوک لگ گئی ہوئی ہے۔ اریبہ کو کچھ امید بن گئی، کم سے کم چائے کے بہانے سے وہ کچھ دیر یہاں رک سکتی ہے۔ اس کی اوٹ پٹانگ بات پر شانی ہنستی اور مصطفیٰ نے تیوری چڑھا کر معصوم بنی اریبہ کو گھورا۔ پلیز بھیا۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے آ کر اس کے بازوؤں پکڑ چکی تھی۔ شانی نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ مصطفیٰ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر اسے گھور رہا تھا۔ اور تمہارا دل ڈنر تک رکنے کا ہو گیا تو؟ مصطفیٰ اسی طرح اسے دیکھتے ہوئے اس کے چہرے کو جانچ رہا تھا۔ آپ کرنے دیں گے کیا بھلا؟ پلیز کچھ تو خیال کریں یزدان بھیا کا، ان کی اکلوتی بہن ہوں۔ اس کے بازوؤں سے لگی آنکھوں میں شوخی بھرے مسکراہٹ دبا کر بولی۔ شانی سر جھٹک کر مسکراتی ہوئی لاؤنج سے نکلنے لگی کہ ان کی نگاہ سامنے سے آتی انم پر پڑی، اور انہیں اتنی خوشی ہوئی کہ وہ بہت تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ تمہارے دماغ میں بھی مرتضیٰ والا فطور بس گیا ہے؟ مصطفیٰ نے تعصب سے سر ہلا کر اس کے سر پر ہلکے سے چپت ماری تو وہ کھلکھلا کر مصطفیٰ کے بازوؤں سے لپٹ گئی، اور یہ منظر جانے کیوں انم کو سلگا گیا۔ وہ اریبہ کو نہیں جانتی تھی، نہ ہی وہ اس سے کبھی ملی تھی۔ اب جو بار بار مصطفیٰ کے بازوؤں سے لٹک لٹک کر ہنستی مسکراتی اس حسین لڑکی کو جلن سی اسے محسوس ہو رہی تھی۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ ابھی وہ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی کہ شانی نے بے پناہ خوشی کے احساس سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کے سینے سے لگ کر انم کو شرم سی آئی تھی، ساتھ ہی مصطفیٰ کی ساری حرکتیں بھی یادیں، کیسے اس نے اس کی تیاری کروائی تھی۔ اریبہ بڑی دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو بہت زیادہ ہی پیاری اور معصوم سی تھی۔ وہ شکل و صورت میں مسز وجدان سے بہت مل رہی تھی، اور وہ اس کو ان کی بیٹی دعا سمجھ رہی تھی۔ ہو از شی؟ مصطفیٰ بھیا یہ دعا ہے؟ شانی جس طرح اس پر پیار لٹا رہی تھی اور وہ دونوں اس قدر مماثلت رکھتی تھی، اسے غلط فہمی ہونی ہی تھی۔ انم کو کافی دلچسپی سے دیکھتے ہوئے اس نے مصطفیٰ کا بازو تھام کر پوچھا۔ نو، شی از مائی وائف، انم مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کہتے ہوئے انم کو دیکھنے لگا۔ وہ آدھے کھلے بالوں آدھے بندے بالوں کی لٹیں کانوں کے پیچھے اڑیس رہی تھی۔ شانی کے پیار پر وہ کچھ سرخ سی ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ کی نگاہیں اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھوتی ہوئی گلابی لبوں پر ٹھہر گئی، جہاں کی لالی اس نے کچھ دیر پہلے چرائی تھی۔ اپنی گستاخ حرکت کیا یاد آئی، مصطفیٰ کے ہونٹوں کے گوشے پر مسکراہٹ کھل گئی۔ انم کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ پاس کھڑی اریبہ شاکڈ سی منہ کھولے انم اور پھر مصطفیٰ بھائی کو دیکھنے لگی۔ شاید وہ مذاق کر رہا ہوں، مگر مصطفیٰ بھائی اور ایسا مذاق بعید تھا۔ اریبہ نے دیکھا اس کا سارا دھیان انم پر تھا۔ اریبہ نے اس مسکراہٹ کو بھی دیکھا اور آنکھوں میں چھپی اس چمک کو بھی، اور اس کے دل میں فوراً یہ خیال آیا، ایک پتھر پگھل گیا۔ آؤ تمہیں اپنی وائف سے ملواؤں۔ وہ حیران پریشان اریبہ کا بازو تھام کر انم اور شانی کی طرف بڑھا۔ ادھر انم کی تپی ہوئی نگاہ ایک بار مصطفیٰ کے چہرے سے پھسلتی ہوئی اس کے ہاتھوں تک گئی تھی جس سے اس نے اریبہ کا بازو تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری چھلک گئی، اور مصطفیٰ کی تیز نگاہوں سے وہ احساس چھپا نہیں رہا تھا۔ ڈاکٹر اریبہ، یہ انم ہے، شانی کی بھانجی، اور انم یہ ڈاکٹر اریبہ ہمارے ہاسپٹل میں بحیثیت ڈاکٹر کام کرتی ہیں۔ وہ بہت سنجیدگی سے دونوں کا تعارف کروا رہا تھا۔
شانی نے آدھے ادھورے تعارف پر چونک کر مصطفیٰ کو دیکھا. کچھ ایسی حیران اریبہ بھی ہوئی تھی لیکن کچھ بولی نہیں، بس ہلکے سے مسکرا کر انم کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، ہیلو انم. انم نے بمشکل مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. اریبہ نے اس کے چوڑیوں سے سجے ہاتھ کو گرم جوشی سے تھام لیا. بہت کیوٹ ہیں آپ. وہ جھٹ سے آگے بڑھی اور اس نے چٹا چٹ انم کے گال چومے. وہ ایسی ہی تھی، کسی بات پر بھی پریشان نہیں ہوتی تھی، کسی بات کو گہرائی سے نہیں سوچتی، بس جو دل کرتا وہ کر ڈالتی. اب بھی مصطفیٰ کے حوالے سے انم سے لگاؤ محسوس ہوا اور وہ جذباتی ہو گئی. چائے پانی کرو اور چلو میں تمہیں چھوڑاؤں. مصطفیٰ کو اس کی حرکت اچھی نہیں لگی. اپنی بیوی کے گال بس وہ میں چھو سکتا ہوں، یہ سوچ کر اس نے اریبہ کی پونی کھینچ کر اسے انم سے جدا کر دیا. شانی مسکراہٹ دباتی وہاں سے نکل گئی اور انم نے پھر سے ناگواری سے مصطفیٰ کی وہ بے تکلفی دیکھا. ڈاکٹر مصطفیٰ، آپ اپنے گھر میں اپنے اسٹاف کے بہت خاص ڈاکٹر کو بھگا نہیں سکتے؟ میں تو کچھ دیر ٹھہر کر ہی جاؤں گی. اریبہ شوقی سے بولتے اس کی گردن میں اپنے بازو ڈال کر لٹک گئی اور مصطفیٰ کی گردن جھکا کر اس کے گال کو چوما، پھر اسے چھوڑ کر اس طرف بھاگی جدھر شانی گئی تھی. اس منظر سے انم کی کالی آنکھیں پوری پھیل گئیں اور مصطفیٰ نے سر جھٹک کر سامنے کھڑی متعجب انم کو دیکھا. واٹس میٹر؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اب وہ آرام سے اپنی جینس کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر سیدھا کھڑا سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے سے اب صاف لگ رہا تھا وہ انم کے چہرے کے بنتے بگڑتے زاویوں سے محسوس ہو رہا تھا. جی نہیں، کیا میٹر ہونا ہے؟ کھلم کھلا جو چاہے کریں آپ. اسے ایک دم سے بے حد غصہ آیا تھا اور ناک پھلا کر دانت پیس کر اسے دیکھتے ہوئے وہ جھٹکے سے مڑ کر وہاں سے نکلنے لگی کہ مصطفیٰ نے اس کی کلائی دبوچ لی. ریئلی؟ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی میں جو چاہے کروں، وہ بھی کھلم کھلا؟ اس کی کلائی پر گرفت سخت کرتے ہوئے لگاتار اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرتی انم سے وہ سنجیدگی سے ہی بول رہا تھا، لیکن آنکھوں میں جملے کی معنی خیزیں چھپی ہوئی تھی. میری بلا سے جو چاہے کریں، ہاتھ چھوڑے میرا. اسے اب بھی بہت غصہ تھا کہ وہ ایک لڑکی سے کیسے اتنا بے تکلف ہو سکتا تھا، وہ بھی اس کے سامنے. مصطفیٰ بہت اونچے درجے پر فائز تھا اس کے دل میں. ایسی حرکتیں مصطفیٰ کرے یہ انم کے لیے ناقابل قبول تھا، اس لیے اسے بہت غصہ آیا تھا. اس نے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اپنی کلائی بھی چھڑانے کی زبردستی کوشش کر رہی تھی. تمہارے لیے تو بلا تو میں ہی بن گیا ہوں اور یہ بلا اب تم سے کبھی جدا نہیں ہوگا. بلا اب کبھی تم سے جدا نہیں ہوگا. اس کی ساری کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے اس نے اس کی کلائی کو ایک جھٹکا دے کر کھینچا اور وہ کھینچتی ہوئی سیدھے اس کے سینے سے آ ٹکرائی. مصطفیٰ کا بایاں ہاتھ تیزی سے اس کی نازک کمر کی ارد گرد کس گیا. ادھر آپ نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی نا تو میں زور سے چلاؤں گی. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھمکی دے چکی تھی. مصطفیٰ ہلکے سے مسکرایا اور انم نے تیزی سے نگاہیں چرائیں. اس مسکراہٹ کے جادو میں وہ کھونا نہیں چاہتی تھی. کیا میں نے کوئی بدتمیزی کی تھی؟ تمہیں میری شرافت پر شک ہے؟ اس کے گالوں پر آ گئی ایک لہراتی کرلی لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹ لیا. انم نے حیرت سے خمدار پلکیں اٹھائیں. یعنی جو روم میں کیا اور جو اب کر رہا ہے اسے شرافت کہتے ہیں؟ وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کی لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹ چکا تھا. بال چھوڑے میرے، بڑے شریف بنتے ہیں جیسے میں اندھی ہوں. کچھ دیر پہلے کے سینس بھی یاد آ گئے تھے اور چل کر اس کی انگلی سے اپنی لٹ چھڑانی چاہیے. تم اندھی نہیں ہو، بس بے وقوف سی ہو. اس نے اسی لٹ کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور جھک کر اس کے گال پر ہلکے سے کاٹ بھی لیا. میں جو بھی ہوں لیکن آپ بے رحم اور سنگ دل ہیں اور رہیں گے. ایک تو بال اتنی زور سے کھینچا، اس پر سے گال پر دانت کی چبھن وہ بری طرح سے تپ کر اس سے اپنا آپ چھڑانے لگی. مجھے کوئی برا بھلا کہے میں اسے معاف نہیں کرتا. مصطفیٰ نے ایک دم سے اسے کمر سے کھینچ کر سائڈ میں ہو کر مچلتی انم کو اس نے دیوار سے لگا دیا. اگر اب کوئی لیونگ میں آ جاتا تو یہاں سے اب وہ دونوں کو دیکھ نہیں سکتا تھا. اب کہو میں کیا ہوں؟ انم نے بے بسی سے اپنے سامنے دیوار بن کر کھڑے اس سنگ دل کو دیکھا تھا جس کے ہاتھوں کی گرفت میں اس کی کمر جکڑی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ کی پکڑ میں اس کی دونوں کلائی دیوار سے چپکی ہوئی تھی. بولو، اب بولتی کیوں بند ہو گئی تمہاری؟ کتنا بے رحم ہوں میں بتاؤں مجھے؟ وہ صرف سختی سے بولا نہیں تھا، جھک کر اس کے گالوں اور ناک پر ہلکے ہلکے کاٹ بھی چکا تھا. انم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. میں چلانے جا رہی ہوں اور دیکھ لینا آپ کو خالہ ہی نہیں پپا سے بھی ڈانٹ ضرور کھلوانی ہے مجھے. آنکھوں میں آنسو بھر کر جس معصومیت سے اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ دھمکی بھی دی گئی تھی. مصطفیٰ کو پہلی بار ہنسی ضبط کرنا بڑا مشکل لگا تھا. انم نے دانت کچکچا کر اس کی ہنسی ضبط کرتا چہرہ دیکھا اور مارے غصے کے اچک کر خود پر جھکے مصطفیٰ کی ناک پر کاٹا تھا. اپنی بلی سے کم نہیں ہو تم. اس کا بدلہ وہ اچھے سے لے سکتا تھا مگر سکون اور اطمینان سے اپنے بیڈ روم میں لینے کا سوچ کر اس نے انم کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا. بے رحم، پتھر اور سنگ دل. آزادی کیا ملی تھی وہ پھر سے جلدی جلدی سناتی ہوئی بہت ہی تیزی سے دوڑ لگا چکی تھی. بیویاں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں. اس کا بھی بدلہ بعد میں پر اٹھا کر وہ کاندھے چٹک کر اس طرف بڑھا جدھر اس کی فیملی تھی. چہرے پر سنجیدگی تھی لیکن دل میں اٹھتی ایک شوق لہر سے وہ لطف اندوز ہو رہا تھا. شام گہری دھند میں لپٹی ہوئی تھی اور اس شاندار بیڈ روم کی دیواروں پر ڈوبتے سورج کی کرنیں ہلکی ہلکی دستک دے رہی تھی. اندر بیڈ روم میں فل ہیٹر کی گرم حدت نے ماحول کو گرم اور نرم بنایا ہوا تھا. اس شاندار روم کے درمیان میں جہازی سائز بیڈ پر ایک وجود ریشمی اور نرم لحاف سر تک تانے ہوئے سو رہا تھا.
لحاف سے صرف اس کے ہائی لائٹ ہوئے بال تکیے پر بکھرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ تبھی موبائل پر نوٹیفیکیشنز ٹیون نے ہلکی سے بیپ دی اور لحاف کے اندر سے سوئے ہوئے کا ہاتھ نکلا اور اس نے ذرا سا لحاف سر سے سرکا کر موبائل اٹھا کر دیکھا، پھر منہ بنا کر دوبارہ دوسرے تکیے پر اچھال دیا۔ وہ جس پیغام کے منتظر تھی وہ نادار تھا۔ لحاف اب چہرے سے ہٹ چکا تھا اور عائزہ کسل مندی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنے ہاتھوں سے بالوں کو بڑی نزاکت سے سنوارتے ہوئے۔ اس کے چہرے پر تھوڑی سی بیزاری بھی تھی۔ آج وہ ہاسپٹل سے جلدی ہی چلی آئی تھی۔ کچھ دن سے یزدان سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے عائزہ کا اب کہیں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اب جب وہ ہاسپٹل میں نہیں تھا تو اس کا بھی ہاسپٹل میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ یزدان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ جب سے اس نے ہوش اور شعور کی سیڑھیاں پار کی تھیں، اس نے یزدان کو ایسا ہی سخت اور سنجیدہ دیکھا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، کب نظروں کے سامنے آ جائے اور کب منظر سے ہٹ جائے، کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ کبھی روز ملتا، کبھی ہفتوں گم رہتا۔ عائزہ کو ڈاکٹری پیشے میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر بنی تو صرف یزدان کے لیے۔ میڈیکل گئی صرف اس سے ملنے، اسے اپنا بنانے کی چاہ میں۔ وہاں بھی اس کا وہی رولز تھے، کبھی ہوتا، کبھی مہینوں گم ہو جاتا، مگر اس کی شخصیت میں ایسا رعب تھا، کبھی پروفیسر یا کوئی اسٹوڈنٹ کچھ پوچھ نہیں سکتا تھا کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں ہفتوں غائب ہو جاتا ہے۔ اس کی تو وہاں کسی سے دوستی بھی نہیں تھی۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس نے اپنے اوپر سے لحاف پرے پھینک دیا اور بیڈ سے پاؤں اتار لیے۔ عائزہ آہستہ آہستہ بیڈ سے اتری تو وہ دھیرے دھیرے ایک طرف لگے ہوئے دیوار کی آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آدم قد شیشے میں وہ سر سے پیر تک اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس نے سلیو لیس ریشمی لباس زیب تن کیا ہوا تھا، جس میں اس کے جسم کے سارے کٹاؤں ظاہر ہو رہے تھے۔ سر سے پیر تک خود کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے اندر کمی ڈھونڈ رہی تھی۔ کہیں سے کوئی کمی نہیں تھی اس پر سے اس کا کسی بھی کو بھی دیوانہ کر دینے والا حسن۔ کیا کمی ہے مجھ میں یزدان؟ تم ایک اشارہ کرو تو میں اپنا سب کچھ تم پر نچھاور کر دوں۔ کتنے رئیس زادے ہیں جو میری ایک نگاہ کے منتظر ہیں، مگر میں صرف تم پر مرتی ہوں، اور تم؟ عائزہ خود کو دیکھتے ہوئے ایک سرد آہ بھر کر پھر سے مڑ کر آہستہ قدموں سے بیڈ کی طرف آ گئی۔ سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر اس نے اسکرین کو ٹچ کیا۔ وہ بیڈ کے کنارے سے سر ٹیک کر یزدان کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ ایک حسین مورت تھی، ایک جوگن کی طرح۔ اس کی آنکھوں میں دیوانگی تھی۔ عائزہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ دیوانگی، اس کی محبت یزدان سے چھپی ہوئی نہیں تھی، لیکن وہ ایک پتھر تھا۔ اس کا دل اتنا سخت سنگ بن چکا تھا کہ عائزہ کی دیوانی محبت ضرب لگاتے لگاتے خود بھی زخمی ہونے لگی تھی۔ میں تمہیں حاصل نہیں کر پائی یزدان، تو خود کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی تباہ کر دوں گی۔ وہ تصویریں دیکھتے دیکھتے اچانک سے زخمی ناگن کی طرف پھنکاری تھی۔ جہاں ابھی تک ملائمت تھی، اب وہاں آگ کی لپیٹیں تھی۔ عائزہ نے جس چیز کو پسند کیا اسے ضرور اپنا بنائے۔ تم تو میرا عشق ہو، میرا جنون، تمہیں کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ وہ اسی طرح جنونیت کی چمک لیے اس کی تصویر سے بولی اور موبائل بستر پر پھینک کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ فی الحال وہ تیار ہو کر اب اس روم سے نکلنا چاہتی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ